کلپ نمبر 451۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے 74 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ اچھے القاب سے پکارا جائے۔ جب خداوند قدوس عز و جل ان کو نام لے کر نہیں پکارتا تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ، اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی کافروں پر تو تلوار اور جنگ سے، اور منافقوں پر حجت قائم کرنے سے جہاد کرو اور ان سب پر سختی کرو۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حجت و دلائل کے ساتھ اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ، منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ شان نزول، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں خطبہ فرمایا اور اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بد معالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب عز و جل، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے،
اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ اس آیت میں جمع کے صیغے ذکر کیے گئے، حالانکہ توہین آمیز بات کہنے والا شخص ایک تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری سے گرانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین کے گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمنوں، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا قصد و ارادہ کیا تھا وہ انہیں نہ ملی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا۔ اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یہاں آیت میں غنی کی نسبت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اسی سورت کی آیت نمبر 62 کی تفسیر میں